بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جمعرات کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں آیا ہوں، جسے پڑھتے ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ہی بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ایسا مجرب وظیفہ کہ جسے پڑھتے ہی رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اس وظیفہ کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر کوئی یہ وظیفہ جمعرات کے دن پڑھتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابیاں چاہتا ہے، تو جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہ والو، جمعرات کے دن میں اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رجب، شعبان، رمضان، شوال میں بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھیں، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آج جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے بھائیوں، اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، یاد رکھیں مایوسی کفر ہے میرے بھائیوں۔ جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، ایک بار جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسے بھی مانگیں گے، رب کریم کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والو، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو عمل کی کوئی بھی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفہ کا فائدہ نہ ہوگا۔ یہ جمعرات کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کے کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، ایک بار یا وہابو کو اس طرح پڑھیے گا۔ یا وہابو رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر الکبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ جمعرات کے دن میں اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسی، تنگ دستیوں کو ذہن میں رکھ کر یا وہابو پڑھتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے، تو میرا رب اپنے نام یا وہابو کے طفیل رزق اور دولت کا سمندر آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب سے مانگا کرو۔ آج کے دور میں ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو ہم بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کریم کی ذات فرماتی ہے وہ بندے تو خود میرے محتاج ہیں، تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ تو ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھ، وہ غیب سے تیرے تمام مسائل کا خاتمہ فرما دے گا، تیری غیب سے حاجت براری کرے گا۔ اللہ والو، آج لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ آج جو میں جمعرات کے دن جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں، یقین کامل کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیے، ہر مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یا وہابو پڑھنے سے غیب سے فرشتوں کی فوج آپ کی مدد کو آتی ہے۔ یا وہابو پڑھنے سے آپ کے راستے میں پہاڑ بھی کھڑا ہے تو رب کریم کی ذات ہٹا دیتی ہے۔ یا وہابو کے تمالات اتنے زیادہ ہیں
کہ اگر کوئی بندہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ 24 گھنٹے کے اندر اپنی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو جمعرات کے دن یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، آپ کھلی آنکھوں سے رب کریم کے کمالات کو، کھلی آنکھوں سے رب کریم کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کے قرض میں مبتلا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے اگر کوئی جوان بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں بہترین اور معقول رشتے کے لیے یا وہابو کو صرف جمعرات کے دن پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ آنے سے پہلے 7 دن کے اندر معقول رشتہ خود چل کر آئے گا، اور وہ لوگ، وہ بیٹیاں، وہ بچے جو پیپر میں، امتحان میں کامیابی کے لیے پریشان ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے، سبق کو یاد کرنے کے لیے، یا کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے ماں باپ پڑھ لیں یا طالب علم یعنی جن کے پیپر ہیں وہ خود پڑھ لیں، امتحان میں کامیابی یقینی ہو جائے گی اور رزلٹ 100% گارنٹی کے ساتھ آئے گا۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں جو نصیب کو لکھنے والی ذات ہے، جو مقدر کے فیصلے کرنے والی ذات ہے، جس کے اشاروں پر سورج اور چاند گردش کرتے ہیں۔ خدا، آج یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ اور دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو رزق اور دولت کا مقناطیس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اپنی غربت میں، تنگ دستی میں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو سورۃ الکوثر مقناطیس کی طرح رزق اور دولت کو کھینچ کر آپ کے گھر لے آتی ہے۔ آپ کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر رزق اور دولت کا سیلاب لے آتی ہے۔ سورۃ الکوثر بندشوں کا توڑ ہے۔ سورۃ الکوثر رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے۔ جن بہنوں کے، جن بیٹیوں کے شوہر ضدی ہیں، نافرمان ہیں، سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھیے گا، ضدی اور نافرمان شوہر تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اولاد نافرمان ہے، رستے سے بھٹک چکی ہے، نافرمان اولاد بھی تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر کے کمالات اگر آپ کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ اللہ والوں کا بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور وظیفہ ہے، اور انہی کے طریقے سے، انہی کی ترتیب سے اور انہی کی مخصوص عدد میں پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ میں صرف وظیفہ کا طریقہ بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، کیونکہ رب کریم کی مرضی کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ آج رب کعبہ کو راضی کرنے کا، رب کریم کو منانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کاش یہ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ آپ یہ وظیفہ جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ ایک بار آج جمعرات کا دن میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا، اگلے جمعرات کو آپ وظیفہ پڑھنے پر خود مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اتنے رزق اور دولت اور اتنی کامیابیوں سے مالا مال ہو جائیں گے کہ آپ خود مجبور ہوں گے کہ یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھنا ہے۔ خدا را، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی سے بھی سکونی، بھی برکتی، غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر اب تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو اب سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن، یہ رات اتنی قبولیت کی ہے
کہ مانگنے والا رب کریم سے فقیر بن کر مانگتا ہے، میرا رب کریم بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو مغرب یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پورا دن بھی موجود ہے، پوری رات بھی موجود ہے۔ آپ کو جب وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں موجود ہیں یہ عمل پڑھنے کی اجازت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اب کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کے لیے اس سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یہ جمعرات کا دن جو خاص عمل ہے آپ اسے ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض کے لیے پڑھ لیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، یعنی کہ امتحان میں کامیابی کے لیے بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اب تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کے وظیفہ کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفہ کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو جمعرات کے دن اس عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ خدا را 5 سے 7 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل دیکھنے سے اگر آپ کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، آپ کی حاجت مراد پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوراً آنکھیں بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ چند منٹوں کے لیے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آخرت میں رب کعبہ کے حضور پیش ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کو کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہوتا ہے جس مقصد کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، یا آپ کا کوئی ایسا کام ہے، یا ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ جو کہ سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھیں، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگیں۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کے لیے لے بیٹھو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اونٹ سے پڑھ کر جان چھڑا لیں گے۔ 11 بار پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو، ستھرا پڑھ لو، اس یقین سے پڑھو کہ آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، آپ کے مسائل کا خاتمہ ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسائل غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ والو، آج نیا گھر مانگو گے، گھر بھی ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی بھی ملے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ یا وہابو 11 بار پڑھنے سے 11 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ جمعرات کا دن ہے، رب کریم کو منانے کا دن ہے، رب کریم سے اپنی تقدیر کے فیصلے کروانے کا دن ہے۔ صرف 11 بار یا وہابو پڑھ کر رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کی منگی ہر دعا، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ یا وہابو کو 11 بار پڑھنے کے بعد فوراً اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورۃ الکوثر کو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔
سورۃ الکوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے نحوستیں، بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جس دکان پر پڑھی جاتی ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں، پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر بے اولادی کے لیے بہترین صورت ہے، بے روزگاری کے لیے بہترین صورت ہے، قرض سے نجات کے لیے بہترین صورت ہے۔ جمعرات کے دن پڑھنی ہے۔ ہر انسان جو وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی حاجت اور مقصد کے لیے پڑھتا ہے۔ اسی طرح آج جمعرات کے دن قبولیت کا دن ہے، اور جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص دن میں کسی خاص ترتیب اور مقصد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والا جو بھی مانگتا ہے میرا رب کریم غیب سے عطا فرماتا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن یا وہابو اور سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 10 بار سورۃ الکوثر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ تھوڑا پڑھیں گے، جتنا خوبصورتی سے پڑھ سکتے ہیں، جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جتنے یقین کامل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ کر اوب جاتا ہے، اور جب بندہ اوب کا شکار ہو جاتا ہے پھر وظیفہ سے دھیان بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن یہ 2 عمل بتائے گئے طریقہ اور ترتیب سے یقین کامل کے ساتھ پڑھ لو تو کیا آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ ہر پریشانی سے نجات پا لیں گے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کو صرف 10 بار پڑھتے دوران غیب سے اللہ کا کوئی ولی، کوئی فرشتہ رزق اور دولت لے کر آ جائے گا، آپ کے سامنے کوئی وسیلہ بن کر آ جائے گا، بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، عزت کی کمی ختم ہو جائے گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو میرے بھائیوں؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کا بازو پکڑ کر کہتا کہ جعلی پیروں فقیروں کو چھوڑیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑیں، در در کی ٹھوکریں کھانا چھوڑیں۔ جمعرات کا دن ہے، یہ 2 اعمال پڑھ لیجئے۔ یہ دونوں رب کریم کے اعمال ہیں۔ یا وہابو رب کعبہ کا نام ہے، سورۃ الکوثر رب کعبہ کے کلمات ہیں۔ آپ نے کلام بھی رب کریم کا پڑھنا ہے، مانگنا بھی رب کعبہ سے ہے، اور اس ذات سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچا سکتا ہے۔ کیا وہ آپ کی پریشانیوں کو ہٹا کر اس دنیا میں آپ کو رزق اور دولت سے مالامال نہیں کر سکتا؟ رب کریم کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ آج جمعرات کے دن یا وہابو سورۃ الکوثر کو پڑھ لیجئے۔ یہ عمل آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا وہابو پڑھنا ہے اور دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس دوران آپ نے اپنے مقصد کو لے کر بیٹھنا ہے، آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج جس نیت کو، جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی وہ عمل، وہ نیت، وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کریم کے کمالات کو، رب کریم کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن یا وہابو اور سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب کیا ہے کہ رب کریم تیرا شکر ہے، آج جمعرات کے دن میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں نے یہ وظیفہ یا وہابو اور سورۃ الکوثر کا پڑھنے کے بعد میرا رب کریم آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کہاں سے دور ہو رہی ہیں۔ میرا رب کریم ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اور ان تمام کی تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والا رب کریم کو ناراض کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو شکر کرتا ہے تو رب کریم تیرے رزق اور دولت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، تو چاہتا ہے کہ تیرے رزق میں کمی ہو جائے تو ناشکری کر راتوں رات غربت کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اپنے مال میں، جان میں برکتوں، وسعتوں، سلامتی چاہتے ہیں تو جتنا زیادہ سے زیادہ رب کریم کا شکر کیا کرے۔
اللہ والو، جمعرات کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد عمل مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ ہر ان کو جانتا ہے بعض اوقات انسان گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، تو میرے بھائیوں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے آپ ایک کام روزانہ کیا کریں کہ آپ کم سے کم ڈیلی ایک تسبیح استغفار کی لازمی پڑھ لیا کریں۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، اور بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیں۔ میرا رب کریم 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی نسلوں کی تمام کی حاجتوں کو پورا فرما کر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جس میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا، جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کروائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اسلامی وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔